بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں نیکیاں کرنے پر یا اچھے اعمال کرنے پر جو انعام ملتا ہے اسے ثواب کہتے ہیں، کہ جب انسان رب کی رضا کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اللہ کے حکموں کو پورا کر کے دکھاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اور وہ انسان پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور نوازتا ہے۔ جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے انسان کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، اجر اور ثواب تو ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے انسان کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی ڈالی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہر عمل کی یہ خوبی ہے کہ جب بندہ اس عمل کو کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو وہ خوبی ملتی ہے۔ جیسے نماز، کہ اگر نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ اور اس کے تمام مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تو پھر نماز کی برکت سے انسان کو دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ملتی ہے کہ انسان نماز کی برکت سے برائیوں سے رک جاتا ہے، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ بس چنانچہ ایک نمازی پرہیزگار شخص بہت سارے گناہوں سے خود بخود دور ہو جاتا ہے، تو نماز انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ دوسرا، نماز کی برکت سے روزی میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ متقی نمازی پرہیزگار لوگوں کی روزی میں اللہ نماز کی برکت سے برکت ڈال دیتا ہے۔ تو نماز کی وجہ سے یہ دو چیزیں حاصل، ایک تو برائی سے رکنا اور ایک روزی کے اندر برکت کا آ جانا۔ ویسے ہی روزہ، کہ روزہ جب انسان ہم رکھتے ہیں، پورے ایک مہینے کے روزے رکھتے ہیں، تو پھر روزے کی برکت سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، روزے کی برکت سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، انسان کے اندر تقوی کا نور داخل ہوتا ہے، تقوی کا شعور آتا ہے، اور تقویٰ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ روزہ رکھوانے کے پیچھے جو مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے اس لیے رکھوائے گئے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اب پس چنانچہ ہم نے ایک مہینے کے روزے رکھے، ماشاءاللہ سبھی نے روزے رکھے، تو اب ان روزوں کی برکت سے ہمیں تقویٰ ملا۔ تو ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب تقویٰ نصیب ہو گیا ہے اور روزے کا خلاصہ اب ہمیں تقویٰ مل گیا ہے، تو بس روزے کے مقصود کو ہم نے حاصل کر لیا، روزے کا جو فائدہ ہے یا روزے کا جو پھل ہے وہ ہمیں مل گیا، روزے کا مقصد ہم نے حاصل کر لیا۔ تو تقویٰ جو ہمارے اندر ضرور آیا ہے، تقویٰ جس معیار کا بھی ہمارے اندر آیا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم اب بے فکر ہو جائیں، اب ہم بے فکری کی زندگی گزار لیں، اب ہم اپنے آپ کو اور زیادہ محنت میں نہیں لگائیں یا اور زیادہ ہم کوشش نہیں کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ یہ روزے کے جو دن تھے، یہ ایک مہینہ تھا، یہ ورکشاپ تھی، یا ایک یہ کہہ لیجئے کہ ایک ریپیئرنگ پروسیس تھی۔ ایک مثال آپ سمجھیے کہ کوئی مشین ہے، وہ مشین کچھ مہینوں سے بند پڑی ہوئی ہے، اس سے کام نہیں ہوا، اس سے کام نہیں لیا گیا، تو آٹومیٹکلی وہ مشین جو ہے اس کے اوپر زنگ آ جائے گا، وہ جام ہو جائے گی، اس کے پارٹس ورک کرنا بند کر دیں گے، اور وہ اپنا کام کرنا خود بخود بند کر دے گی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کافی دنوں سے بند پڑی ہوئی تھی۔ اب اس کو ریپیئر کیا جائے، اس کو میکینک آ کر چیک کرے، اس کے جو پارٹس خراب ہوئے ہیں، جہاں زنگ لگا ہوا ہے ان کو صاف کرے، یا جو چیز جام ہو رہی ہے اس میں آئل ڈالے اور اس کو فری کرے، یا کوئی پارٹس اگر چینج کرنا ہو تو وہ چینج کرے،
اور پھر اس کو پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہ مشین اب ریڈی ہو گئی. اب ریڈی ہونے کے بعد اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ خود بخود چلے گی. بھائی ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اوپر پیسہ بھی خرچ کر دیا، آپ نے اس پر ماہر سے ماہر انجینئر کو، ماہر سے ماہر ٹیکنیشین کو آپ نے بلا کر اس کو ریپیئر کروا کے اس کو اسٹارٹ کر دیا. اب وہ پھر دوبارہ اسٹارٹ ہو گئی، چلنے لگی. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب وہ خود بخود چلے گی. اس کو چلانے کے لیے، اس کا پھر مینٹیننس دیکھنے کے لیے اس پہ جو ورکر ہوں گے ان کو متعین مقرر کرنا پڑے گا کہ اب آپ چلائیے، اس کا سوئچ آن آف کیجئے، اور اس سے جو کام کرنا ہے، جس چیز کی بھی مشین ہے یہ مشین وہ کام کریے آپ. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اب خیال رکھنا پڑے گا کہ کہاں پر اس میں کیا گڑبڑی آ رہی ہے، آئل کی کمی ہو رہی ہے، اس میں کیا ڈالنا ہے، کیا چیز اس کی کہاں کس کام کے، کب اس کو بند، کب اس کو اسٹارٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں دھیان میں رکھنی پڑیں گی. تب کہیں جا کر وہ مشین جو ہے کنٹینیو چلے گی. آپ اس کو بند پٹک دیں کہ ٹھیک ہے ہو گئی چالو، رکھو بند، یا تو خود بخود چلے یا کچھ نہیں ہوگا، یا اس کو ویسے ہی بے ڈھنگے طریقے سے چلائے تو پھر خراب ہو جائے گی. تو یہ بات سمجھ آتی ہے ہمیں کہ بھائی وہ مشین نہیں چلے گی، اس کو جو ہے چلانا پڑے گا، اس کا پھر دوبارہ خیال رکھنا پڑے گا، اس کا مینٹیننس دیکھنا پڑے گا. تو بھائی روزے ہم نے صرف 1 مہینے کے رکھے ہیں، اور اس 1 مہینے کے روزے کے اندر ہمارا نفس ریپیئر ہوا ہے نا. اس کو اس جو مہینوں کی ہماری جو کوتاہیاں تھیں، جو ہم سے گناہ ہوئے تھے، یا جو ہمارا سسٹم جام ہو گیا تھا، ہم اللہ سے دور ہو گئے تھے، تو یہ تو ابھی صرف ہمارا ریپیئر ہوا ہے. اب یہ ریپیئر ہونے کے بعد اب ہمیں اسے کنٹینیولی چلانے کے لیے اس کو اپنی پروسیس میں ڈالنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، ساری چیزیں پھر سے ویسے ہی رواں دواں رکھنی پڑے گی، تب معاملہ درست چلے گا. اگر بند کر دیا تو پھر جام ہو جائیں گے، پھر لاک ہو جائیں گے، پھر ویسے ہی پھر انتظار کیجیے رمضان کا. اور پھر رمضان ملے نہیں ملے، ایک لمبا عرصہ ہے، 11 مہینے انتظار کرنا. ویسا تو ہے نہیں کہ 2-4 دن بعد، 1 ہفتے بعد، پھر 11 مہینے ہیں. تو یہ تو بڑی حماقت ہوگی کہ ہم جو ہے ایسا کریں. عقل مندی اور سمجھداری ہے کہ اب جو سسٹم پروسیس میں آ چکا ہے، جو ہم دوبارہ سے اسٹارٹ ہو چکے ہیں، ایک رغبت، ایک شوق، ایک مزاج، ایک شیڈول جو ہمارا بن گیا ہے رمضان کی وجہ سے، اور اعمال اور ساری چیزوں سے ہم جڑ گئے ہیں. نماز کی بھی پابندی، تلاوت کی بھی پابندی، اور صدقے اور خیرات کی بھی پابندی، اور دوسری چیزوں کا بھی خیال رکھنا، اور بے حیائی سے بھی بچنا، اور گناہوں سے بھی دور رہنا. یہ ساری چیزیں جب ہمارے اندر آ گئی ہیں 1 مہینے کی اس روزے کی پروسیس کے ذریعے سے اور اس کی مشق کے ذریعے سے، تو اب اس کو ہمیں ساری زندگی اسی طریقے سے برقرار رکھنے کے لیے ہمیں انہی اعمال کو ریگولر کرتے رہنا پڑے گا. اگر ہم ذرا سے بھی لاپرواہ ہوئے اور ذرا سی بھی ہماری طرف سے غفلت ہوئی تو پھر ساری چیزیں ویسے ہی پھر جام ہو جائیں گی، سب چیزیں پھر ویسے کہ ویسی دھیرے دھیرے چھوٹتی چلی جائیں. تو یہ رمضان کے فوراً بعد اپنے آپ کو متوجہ کرنے کا وقت ہے کہ ہم الحمدللہ جن اعمال سے ہم جڑ گئے تھے، جن عملوں کی پابندی ہم نے شروع کر دی تھی، جو اعمال ہم کرنے لگے تھے، جہاں جس درجے میں بھی جا کر ہم جو عمل کو کر رہے تھے، اب ہم اس عمل کو ریگولر رکھیں گے، اس عمل پر ہم دوام کریں گے، اس کو مستقل طور پر ہم کرتے رہیں گے، اب اس کو چھوڑیں گے نہیں. ایک انسان جب کسی چیز کو بار بار کرتا ہے تو وہ چیز اس کی عادت میں آ جاتی ہے، اس میں وہ رواں دواں ہو جاتا ہے، اس کی یہ کہہ لیجیے کہ اس کو ایک لت لگ جاتی ہے. اور دیکھا ہے لوگوں کو کہ ابھی نماز پڑھ رہے تھے تو ابھی نماز کے ایک دم سے وہ جو اتنے مہینے بھر کی جو ہماری جو کارکردگی تھی، جو کوشش تھی، جو محنت تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی خود بخود دل مسجد کی طرف جڑ رہا ہے. آ رہے ہیں لوگ. ہم نے اعتکاف کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ اعتکاف کر کے گئے، 10 دن یہاں بیٹھے، اور وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگلے دن عید تھی اور عید کے لیے جاتے اور لگ جاتے اپنے کام کاج میں، لیکن وہ کچھ گھنٹے بعد ہی آ گئے واپس. یہاں پوچھا، بولے گھر پہ دل ہی نہیں لگ رہا ہے. اب یہاں ساتھ میں اتنے سارے دوست لوگوں کے ساتھ رہے، 10 12 15 لوگوں کے ساتھ رہے، تو بس انہیں کی یاد آ رہی. گھر گئے، اماں ابا سے ملے، جن سے ملنا تھا ان سے ملے، بس وہ ملاقات بھی کتنی دیر کی ہوگی، گھڑی 2 گھڑی کی. سلام کر لیا، مصافحہ کر لیا، گلے مل لیے، مٹھائی کھا لی، یا جو بھی کھانا وانا کھا لیا، بیٹھ گئے، 2 باتیں کر لی. اب بس اب تو دل تو باہر کھینچا جا رہا ہے ادھر. اب وہ آ گئے 2-3 گھنٹے کے بعد، سارے آ گئے اور پوری رات بھر یہاں رہے. تو یہ شوق ہوا ایک دم سے، یہ اللہ کے گھر سے لگاؤ پیدا ہو گیا، ایک دم ایک جڑاؤ پیدا ہو گیا. اگر انسان اسی چیز کو سمجھ لے اور اسی چیز کو کنٹینیوسلی وہ کرتا رہے تو مستقل طور پر اللہ کے گھر سے اور عبادت سے ایک جڑاؤ، ایک ربط پیدا ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل اللہ کے گھر میں لٹکا ہوتا ہے. یعنی وہ ہم نماز کے انتظار میں ہے، وہ فجر پڑھ کے گیا تو فجر پڑھ کے گھر ضرور گیا، اپنے کھیت پہ ضرور گیا، اپنے کارخانے میں گیا، اپنی دکان پہ گیا، اپنے کام کاج میں گیا، لیکن اس کا دل بار بار اٹکا ہوا ہے کہ اب ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کا وقت ہونے والا ہے، مجھے مسجد جانا ہے، مجھے کام چھوڑنا ہے، مجھے فوراً مسجد جانا ہے. ظہر پڑھی تو عصر کا انتظار، عصر پڑھی تو مغرب کا انتظار، مغرب پڑھی تو عشاء کا انتظار، اور عشاء ہوئی اور پھر اس کے بعد سوئے تو پھر صبح فجر کا انتظار ہے. اور یہی ساری چیزیں جو پابندی سے نماز جو کوئی پڑھتا ہے تو اس کا پورا سال بھر یہ ہوتا ہے.
وہ یہی چیز آپ نے خود محسوس کی ہوگی کہ رمضان کے مہینے میں ہم لگے 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد خود ایک سب کے اندر وہ چیز آ گئی کہ بھائی اب ظہر پڑی عصر کا انتظار کر رہے ہیں، عصر پڑی مغرب کا، اب مغرب کے بعد گھر گئے، کھانا وانا چائے وائے پی اور بس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ عشاء کی اذان ہونے والی، مجھے تراویح کے لیے جانا ہے، مجھے نماز کے لیے جانا ہے، اور سوئے اور سونے سے یہ فکر لے کے سو رہے ہیں کہ صبح سحری میں اٹھنا ہے، سحری میں تاخیر نہیں ہو جائے، نیند نہیں لگ جائے. کیا یہ کون آ کے جگا رہا ہے؟ یہ ایک جذبہ ہے جو ہمارے اندر خود پیدا ہوا ہے، یہ ایک شوق ہے جو خود پیدا ہوا ہے. یہ تو اللہ نے رمضان کی برکت سے ڈال دیا ہمارے اندر کہ چلیے رمضان ہے، اور رمضان کی آسانیوں میں اور رمضان کی برکت میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال کرنے کی رغبت اور توفیق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صرف 2 دن ہوتے ہیں، 2 دن ہوتے ہیں. میں تو 2 دن میں نہیں مانتا کہ ایک ہی دن رات کو تراویح پڑھی، چاند دکھا اور آ کر مسجد میں آئے، تراویح پڑھی اور تراویح پڑھنے کے بعد اللہ کا کلام سنا اور بس وہ شوق ہے کہ صبح کو سحری میں اٹھنا. کوئی روٹین نہیں تھا، کوئی شیڈول نہیں بنا تھا. پچھلے 11 مہینے پہلے وہ چیز کر کے آئے تھے. کتنی فکر، گھر کی عورتوں کو فکر، گھر کے مردوں کو فکر. بس جیسے انسان کو کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے، اس کی پتہ چل رہا ہے ٹرین ہے رات کو 4 بجے، پوری رات اس کو نیند نہیں آتی، ایک بے چینی ہوتی ہے اور وہ اسی وقت کے انتظار میں، ویسے ہی سحری کے وقت کے انتظار میں تھے. کتنے کیا اللہ، میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے کہ کیا رونق اور کیا نورانیت تھی رمضان کی، کیا خوبیاں اور کیا برکتیں تھیں. کیسے ہم صبح کو اٹھتے تھے، کون اٹھانے آتا تھا؟ لوگ اٹھاتے بھی ہیں لیکن وہ بائی دا وے کبھی اتفاقی طور پر کسی کی نیند لگ گئی تو وہ نوبت آتی تھی کہ کسی کے اٹھانے سے اٹھ رہے ہیں. باقی چلیے الارم لگاتے ہیں تو وہ الارم لگانا بھی خود اپنی فکر میں شامل ہے. آپ نے لگایا نا تب وہ جا کر بجا، آپ کو فکر تھی، وہ بجا اٹھے. لیکن بعض اوقات تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، نیند کھلتی ہے. آپ گھر کی خواتین سے کہو کہ آپ 12 بجے کہو، آپ 2 بجے کہو، دوپہر کو شام کو 4 بجے کہو کہ ہمیں چائے بنائیے، بھائی ٹھیک ہے بنا رہے ہیں، رکیے ذرا، ہے نا، ابھی یہ ہاتھ کا کام کرنے بنا رہے ہیں، ہوتا ہے. لیکن وہاں صبح کو وہ بیچاری 3 بجے اٹھ کے، 3:30 بجے اٹھ کے وہ خود چائے کی پیالی ہاتھ میں لے کے کھڑی ہوئی، ہمیں جگا رہی کہ اٹھ جائیں، بہت کم بچا ہے. اور کتنی اللہ تعالیٰ انرجی ڈال دیتا ہے، کتنا ان کے اندر کام کرنے کا مادہ آ جاتا ہے کہ صبح کو بھی اٹھے ہیں، کیا فریش ہوئے ہوں گے، کیا کام کیا ہوگا، لیکن وہ کھانا بنا. اور اللہ سحری کے وقت میں صبح 4 ساڑھے 4 بجے 3:30 بجے بہترین امت گوشت کھا رہی ہے، گوشت کھا رہے ہیں لوگ. ڈائجیشن سسٹم بھی دیکھو آپ، ڈائجسٹ کر رہا ہے میدا. تو یہ رمضان کی ساری برکتیں آئیں اور یہ اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی. یہ 1 مہینے کی ہماری ورکشاپ، 1 مہینے کا ہمارا مشق تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو ہمارے لیے آسان کر دیا. اور یہ نظام اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم آگے آنے والے 11 مہینوں کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے ریڈی کر لیں. جو لوگ رمضان کے فوراً بعد اور عید کے 1-2 دن بعد، ہے نا، شوال کے 6 روزوں کی ترتیب رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ وہ رکھ رہے ہیں وہی چیز، ہے نا، وہی ویسے ہی روزہ ان کا چل رہا ہے الحمدللہ، صبح اٹھے سحری کی سب کچھ. تو ہم اعمال سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں تو جو خیر اور برکت کا نزول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے. اور پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یار رمضان کی برکت تھی اور وہ ساری چیزیں چلی گئیں، اب تو بد مزہ زندگی ہو گئی، بد رنگ زندگی ہو گئی. پھر انسان برائی کی طرف جتنا پھنستا جاتا ہے، پھر اور دور پھر ختم. تو ہم اگر اعمال سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے، جو فکر ہوئی تھی، جو تڑپ پیدا ہوئی تھی، جو بے چینی آئی تھی، جو شوق اور جذبہ ہمارے اندر آیا تھا رمضان کی برکت سے، اس کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اس پر ہمیں قائم رہنا ہے. تو اس پر اگر ہم قائم رہیں گے تو رمضان ختم ہوا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، اللہ کی عنایتیں اور نوازشیں ختم نہیں ہوئی ہیں. صرف رمضان کا مہینہ گیا ہے، اور رمضان کے اس مہینے کی، چلیے مان لیجئے کہ رمضان کے اس مہینے کا جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا تھا وہ نظام گیا ہے، لیکن اللہ کی رحمتیں تو وہی رواں دواں ہیں، اللہ کی طرف سے عنایتوں کا سلسلہ تو وہی ہے. اب بھی جو ویسی زندگی گزارے گا اور ویسے اعمال کرے گا تو اب بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ رمضان کے باہر بھی نوازے گا اور رمضان کے باہر بھی عطا کرے گا، وہ محروم نہیں چھوڑے گا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ قرآن کی آیت عام دنوں کے لیے اور ہر دن کے لیے ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. چلیے رمضان میں تو آفر یہ لگایا تھا کہ آپ کو جو ہے 70% دیا جائے گا، ایک عمل کا 70 گنا دیا جائے گا، ہے نا. لیکن چلیے یہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے آفر تھا کہ آپ کو 1 مہینے اتنا بمپر آفر دیا گیا کہ آپ کو 70% چھوٹ ہے. لیکن عام دنوں کے لیے بھی فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو 1 نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو 10 گنا دیں گے. 10% کا تو باقی ہے نا، 10% تو مل رہا ہے. اور اگر آپ کوانٹٹی میں بات کریں، ریگولر بات کریں کہ یہ چلیے 70% کا جو تھا یہ تو 1 مہینے کا تھا، لیکن یہ 10% کا تو پورے سال کا ہے، پورے سال مل رہا ہے، ہر چیز پہ مل رہا ہے. ایک نفل پڑھی 10 گنا اللہ دے گا، 1 روپیہ خرچ کیا 10 گنا اللہ دے گا، ایک کوئی تسبیح پڑھی 10 گنا اللہ دے. یہ تو ریگولر وعدہ ہے اس کا، قرآن اس کا شاہد ہے. تو وہ تو کھلا ہوا ہے آفر اللہ کا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ ہی کر رکھا ہے. اور پھر یہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے اور بڑا قبر بھی دیتا ہے.
اور اضافہ کر دے، ہماری نیت کو دیکھ کر، خلوص کو دیکھ کر، قربانی اور مشقت اور جدوجہد کو دیکھ کر اور بڑھا دے۔ کوئی بعید نہیں کہ وہ 70 دے دے، 70 سے بھی اوپر لے جائے، 100% دے دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ تو اپنے بندے کو اپنے سے قریب ہی کرنا چاہتا ہے، لیکن بس کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے، لاپرواہی ہماری طرف سے ہوتی ہے، بے توجہی ہماری طرف سے ہوتی ہے، اور پھر اس کوتاہی اور اس لاپرواہی کی وجہ سے ہم اعمال سے رک جاتے ہیں، تو پھر وہ برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ میں سب سے بڑی چیز لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اب یہ عید کا چاند دکھا، اور عید کا چاند دکھنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ایک دم سے نورانیت ہی چلی جاتی ہے، سب چیزیں بے رنگ نظر آتی ہیں، اور ایک دم خاموشی اور وہ ساری چیز۔ تو یہ ان لوگوں کو فیل ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ جو اب پھر اب بے فکر ہو جاتے ہیں، یار دیکھو شروعات یہیں سے ہوتی ہے، چاند دکھا، تراویح تو پڑھنی ہی نہیں ہے، آج تو بڑا مزہ آئے گا کہ عشاء کی 4 ہی رکعت پڑھنی ہے، آپ تو آج تو امام صاحب گھسیٹیں گے ہی نہیں، مہینے بھر سے گھسیٹ رہے تھے، آج تو چھٹی، عشاء کی 4 فرض پڑھیں گے اور پیچھے آ گئے، اب وتر پڑھی، 2-4 رکعت ہم نے نفل اور سنت پڑھی، مزے سے گھر جائیں گے، آپ دوستوں پہ بیٹھیں گے، یہ ٹوٹے، آپ لنک ٹوٹ رہی ہے، آپ یہ احساس جا رہا ہے، یہ تڑپ ختم ہو رہی ہے۔ اب انسان جس چیز کی طرف بڑھے گا، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم اللہ فرماتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے، جس کی طرف بڑھتا ہے، ہم اس کو اس طرف بڑھاتے ہیں۔ اب آ رہے تھے کہ یار تراویح پڑھنی ہے، نہیں، کھانا بھی میں پہلے کھا لوں یا بعد میں کھاؤں گا، اگر کوئی کسی کا ہوتا ہے کہ یار تراویح سے پہلے کھائیں گے تو تھوڑی سی سستی آئے گی، پریشانی ہوگی، کھانا بھی بعد میں کھائیں، قربان کر دیا کھانا، ابھی اس کی جو لذت، اس کا انعام تو ملے گا نا، اس کا لطف تو ملے گا۔ یا کسی نے پہلے کھا لیا کہ نہیں بھائی کھانا پہلے کھا لو، تراویح کے بعد کھائیں گے تو پھر لیٹ ہو جائیں گے، پھر سحری میں دقت آئے گی، پہلے کھا لو، تو اس عمل کے لیے آپ نے اپنے شیڈول کو آگے پیچھے کر لیا، اور اس پر بھی آپ نے جو قربانی دی، اس قربانی کا انعام تو اللہ دے گا، اس کا انعام تو دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو۔ تو بے فکری آ گئی کہ اب تو تراویح تو چھوٹوں کی پڑھنی ہی نہیں۔ حالانکہ انسان کو یہاں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کتنا اچھا ایک پورا کے پورا سسٹم چل رہا تھا کہ 20 رکعتیں جماعت کے ساتھ، اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن میں سن رہا ہوں، کتنا اچھا تھا، ایک تڑپ اس کے اندر ہوتی اور ایک بے چینی اس کے اندر ہوتی، تو اس کو پھر رمضان کی رونقیں اور رمضان کی عنایتیں اللہ محسوس کرواتا، اس کو اللہ فیل کرواتا، اس کو محسوس ہوتا۔ ایسے ہی اب دکھا چاند، بے فکر ہو گیا، سحری تو کرنی ہی نہیں ہے، اور سحری اٹھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، سحری کرنا خود ایک ثواب کی چیز ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، ایک سنت پر ہم عمل کر رہے تھے، اللہ کے ایک عظیم حکم کو پورا کرنے کے لیے اس کا آغاز سحری سے ہوتا ہے، اس کے لیے ہم فکر مند تھے، اس کے لیے گھر میں تیاری جو بھی ہوتا ہے وہ کر کے رکھ رہے تھے، ایک ماحول تھا، لیکن اب اس سے بھی بے فکر کر رہے ہیں۔ اب تو جہاں اٹھ رہے تھے ہم 3:30 پونے 4 بجے، اب تو فجر کی اذان ہی جو ہے 5:15 5:10 کی آرام سے 5 بجے سو کے اٹھیں گے، بے فکری اس کا۔ جہاں نیکی کرنے پر اس کا ثواب اور اس کا اجر ملتا ہے، وہیں نیکی کو چھوڑنے پر، نیکی سے دور ہونے پر، اچھائی سے دور ہونے پر آپ کو چاہے اس کا گناہ نہیں ملے، لیکن اس کا اثر آپ فیل کرو گے، اس عمل کی وجہ سے جو برکتیں اور جو نورانیت آ رہی تھی، اس سے ہم جب آپ محروم ہوگے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک کوئی شخص بارش ہو رہی ہے اور بارش میں آپ کے پاس چھاتا نہیں ہے، اس نے آپ کو اپنے چھاتی کے اندر لے لیا، آپ بارش کے قطروں سے، بارش کے پانی چھینٹوں سے یا بارش کے پانی سے بھیگنے سے بچ گئے، لیکن ذرا سا اس نے چھاتا ہٹایا یا آپ غافل ہوئے اور آپ ادھر ادھر ہوئے تو آپ بھیگو گئے۔ تو اللہ کی رحمت اعمال کی برکت سے، اعمال چھوڑے تو رحمت دور ہوئی۔ تو ہم سے اعمال چھوڑنے کا کون کہہ رہا ہے؟ کس نے کہا آپ سے؟ آپ اٹھیے تہجد کے وقت، پڑھیے تہجد، وہی نورانیت، وہی برکتیں، وہی عنایتیں، وہی خوشحالی اور وہی ساری چیزیں۔ آپ جیسے رمضان میں ظہر کی نماز کا اہتمام، کہ نہیں دکان پر بھی بات ہو گئی تھی کہ نہیں مجھے صاحب نماز کے لیے جانا ہے، مجھے نماز کے لیے چھٹی چاہیے، ہوتا تھا، یا آپ خود فکر مند رہتے تھے نہیں یار نماز تو پڑھنی ہے، ویسے ہی قرآن کی تلاوت نہیں، مجھے 1 سپارہ روز کا پڑھنا ہے، تو وہ شوق تھا تو وہ پڑھتے بھی تھے تو اس کی برکتیں آ رہی تھیں۔ ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی مزاج تھا کہ نہیں یار مجھے خرچ کرنا ہے، تو آپ خرچ بھی کرتے تھے۔ ایسے ہی دوسری دیگر چیزوں کا، گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام، کہ رمضان کے دوران، روزے کے دوران گناہوں سے، بے حیائی سے بچ رہے ہیں کہ نہیں یار میرا روزہ ہے اور رمضان چل رہا ہے، مجھے غلط کام نہیں کرنا ہے، غلط بات نہیں بولنی ہے، غلط جگہوں پہ نہیں جانا ہے، غلط صحبتیں اختیار نہیں کرنی ہے، اور دوری آپ نے بنائی تھی۔ آپ کو اس وقت رمضان میں بھی کوئی فرشتے ہاتھ پکڑ کر لے کر نہیں ہٹانے آئے تھے، یا دکان سے آپ کو کوئی فرشتے بلانے نہیں آئے تھے کہ چلیے بھائی یہ رمضان اب شروع ہو گئے، اب ہم آپ کو لینے، ہماری سواری آئے گی اور آپ کو ہماری سواری پر بیٹھ کے جو ہے مسجد چلنا ہے۔ آ رہے تھے کسی کے پاس فرشتے، خود اندر ہی ایک شوق پیدا ہوا تھا نا، تو اب وہ شوق کو ہمیں برقرار رکھنا ہے۔
اب بھی کوئی نہیں آئے گا آپ کو لینے. وہ آپ کے اندر شوق اور تڑپ ہوگی تو وہ خود آپ کو کھینچ کر لے کر آئے گا. آپ خود اس عمل سے جو ہے جڑیں گے, اور عمل سے جڑیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ وہ احسان مندوں کے یا نیکی کرنے والوں کے یا اچھائی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, دیتا ہے. وہ رمضان میں 70% کا تھا, اب 10% تو ہے باقی, تو یہ تو انعام ہے. اور پھر اس میں بھی اس نے فرمایا کہ وہ جس کو چاہے اور بڑھا دے, وہ 70 سے بھی زیادہ دے دے. یہ تو وہ بندے کی نیت دیکھ کر اور اس کی مشقت دیکھ کر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک ہمارے جیسا صحت مند آدمی, تندرست آدمی, وہ نماز پڑھے, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہیں پر ایک بیمار شخص کہ اس کا جو ہے درد کے مارے سر پھٹا جا رہا ہے, پورا بدن بخار کی وجہ سے تپ رہا ہے, اور کھڑے رہنے کی بھی اس کے اندر ہمت نہیں ہو رہی, لیکن پھر بھی وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کی اس درد کا بھی اجر اسے دے گا, اللہ تعالیٰ اس کی اس بے چینی کا اجر بھی اسے دے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کی اس مشقت اور ریاضت کا اجر بھی اسے دے گا. اور پھر میں تو یہ بات آپ سے کہوں گا کہ چلیے رمضان میں اللہ نے شیطان کو بھی قید کر دیا, اور ماحول نورانیت کا اور اعمال کی رغبت کا بن گیا, اور اس میں اس نے 70% دینے کا وعدہ کیا. اب چونکہ انسان کی رمضان کے فوراً بعد جو مشق 1 مہینے کی کروائی تھی, جو آپ دیکھیں کہ اسپورٹ پلیئر 1 مہینے وہ نیٹ کے اندر پریکٹس کرتا ہے, اور اس کو خوب کھیلا اور خوب پریکٹس کی, اب اسے جا کے پرفارم کرنا ہے میدان میں جا کے. اب وہ میدان میں جا کے پرفارم کرے گا, وہ اس نے نیٹ کے اندر پریکٹس کے دوران اس نے جو بھی شاٹ لگایا, جو بھی اس نے کک ماری, جو بھی گیم تھا, اس نے اپنا 100% پرفارمنس دیا. وہ فیلڈ میں آ کے جب کھیلے گا اس کا 70% پرفارمنس بھی قابل قبول ہوگا, کیونکہ اب اصل تم چیلنج کے سامنے ہو, اب اصل ہدف پر ہو, تمہارے سامنے تمہارا کمپیٹیٹر ہے, تمہارے سامنے وہ پلیئر ہے جو تمہیں روک رہا ہے. نیٹ کے اندر تو تمہارا سپورٹیبل پلیئر تھا, اس کی ٹیوننگ تمہارے ساتھ سیٹ تھی, اس کے بارے میں تم جانتے تھے, لیکن سامنے سے کوئی نیا آیا, اب اس کو فیس کرنا ہے تمہیں. اس کی مینٹلٹی کو تم نہیں جان رہے, اس کی پلاننگ کو تم نہیں جان رہے, وہ کہاں بال ڈالے گا, تمہیں کہاں شاٹ لگانا ہے, تم کیا کرو گے. لیکن اب اس چیلنج پر تم نے 70% بھی پرفارم دیا, تو اب آپ جو ہے ٹیم کے ستارے بن گئے, آپ سب کی ستائش اور سب کی تعریف کے دل دادا بن گئے, کہ آپ کا یہ 70% پرفارمنس بھی پوری ٹیم کو آگے لے گیا اور خود آپ کے کیریئر کو آگے بڑھا. تو وہاں رمضان میں اللہ نے شیطان کو قید کر دیا کہ آرام سے کرو, ساری چھوٹ ہے. لیکن رمضان کے فوراً بعد آزاد کمپیٹیٹر ہے, روکنے والا ہے, اب ہم نے اس سے ڈیفینس بھی کرنا ہے, اس کو مات بھی دینا ہے, اس کو شکست بھی دینا ہے. اب یہاں ہمارا چھوٹی سی کوشش بھی اور چھوٹا سا ہمارا ایک محنت اور ایک مشقت بھرا ہمارا عمل بھی اللہ کے یہاں قابل ہے. اب آیا ہے میرا بندہ, اب یہ کر کے دکھا رہا ہے, اللہ خوش ہوگا. تو وہ 10% کو 100 کر دے, وہ 1000 کر دے, 1000 کر دے, خزانوں میں کمی تھوڑی ہے, وہ تو ہم پر ڈیپینڈ کرے گا. اب ہم اس چیز کو طے کریں, ہم اس چیز کو سوچیں کہ ہم اس کو کتنا کر رہے ہیں. تو یہ رمضان کی فوراً بعد کی جو دن ہے بہت اہم ہے, یہ بہت اہم ہے. اور ان دنوں کو ہم نے اگر باندھ لیا, سمجھ لیا, اور ان پر ہم جو ہے عمل پر دوام کے ساتھ جم گئے, اور وہی مزاج ہم نے برقرار رکھا, بھائی ٹھیک ہے ہو گئی ایک دن عید, 2 دن عید, 3 دن عید, سارے معاملے صفری ہو گئے, سب رشتہ داریاں ہو گئیں, ادھر ادھر آنا جانا ساری چیزیں ہو گئیں. اب تو پھر فکر مند ہو کر, متوجہ ہو کر اللہ کے گھر سے ہمیں لگنا. تو یہ چیز بس اسی عنوان پر گفتگو میں نے شروع کی تھی, اور اسی عنوان پر لا کر آپ کو قائم کیا ہے. اب اسی عنوان کے تحت جو ہمارے اندر روزے کی برکت سے, رمضان کی برکت سے جو 4-5 چیزیں پیدا ہوئی ہیں, میں اس کو پوائنٹلی آپ کے سامنے, پوائنٹ وائز آپ کے سامنے رکھوں گا, تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے, مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے, اور آپ کو اس بات کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو جائے. دیکھیے رمضان سے جو ہمیں ملا, جو رمضان سے ہمیں حاصل ہوا, اس کو ہم پوائنٹ وائز دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہمیں جو ملی ہے وہ تعلق مع اللہ, اللہ سے ایک تعلق جڑا ہے, اللہ سے ایک تعلق جڑا ہے. چاہے وہ تعلق نماز کے ذریعے ہو, چاہے وہ روزے کے ذریعے ہو. نماز بھی اللہ کے لیے ہم نے پڑھی ہے نا, تو اللہ سے, نماز تو اللہ سے قریب کرتی ہے, بندے کو اللہ کے سامنے حاضر کر دیتی ہے. اور نماز میں بندہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, بات کر رہا ہوتا ہے, اور اللہ اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے. تو آپ کی تو اب آپ گفتگو ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, تو اس سے گہرا ربط اور کیا ہوگا, اور کیا تعلق کا کام ہے کہ آپ کسی سے براہ راست جا کر مل رہے ہیں. ایک ملاقات وہ کہ جو فون پہ ہو گئی, ایک ملاقات وہ کہ جو ای میل پر ہو گئی, ایک ملاقات وہ ہو گئی کہ وہ جو ہے آپ نے کسی کو میسج کر دیا, کسی کو ٹیکسٹ ڈال دیا, کسی کو واٹس ایپ کر دیا, اس کی کیفیت الگ ہے نا. ایک آپ کی میٹنگ ہو گئی فون پر ہو گئی کہ آپ نے کسی کی آواز سنی ہے نا, اور اس کی بات تھوڑی سی اور الگ. اب ایک میٹنگ آپ کی براہ راست سامنے ہو گئی, سامنے ہے اور وہ بھی سامنے اور آپ بھی سامنے, اس کی تو بات ہی الگ ہوگی کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوئی, اور فائنل ڈیل آمنے سامنے ہی ہوتی ہے. بھائی ٹھیک ہے فون پہ سمجھا, آپ نے سمجھایا, ہم نے سمجھا, لیکن فائنل سودا کرنے بیٹھیں گے آمنے سامنے. ٹھیک, تو یہ تو نماز میں آپ آمنے سامنے ہو گئے اللہ کے. اب اس سے گہرا تعلق کیا ہوگا, بات ہو رہی ہے,
حاضر ہے بندہ اللہ کے سامنے، ہاتھ جوڑ کے حاضر ہے، اپنی عاجزی کے ساتھ حاضر ہے، اپنی کمزوری کے ساتھ حاضر ہے، اور اللہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ، اپنی ذات اور اپنی صفات کے ساتھ اس عاجز اور اس کمزور بندے، اس انسان کی طرف متوجہ ہے، اور گویا کہ وہ بندہ پکار رہا ہے اللہ کو الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر سے اللہ اس کی اس تعریف اور اس کی مداح کے جواب میں اس کو جواب دے رہا ہے، اللہ بندے کو جواب دے رہا ہے، ایک ایک کا جواب دے رہا ہے، چاہے وہ امام کا ہے، چاہے وہ انفرادی نماز پڑھنے والا ایک ایک مقتدی کا، چاہے وہ دنیا کے 7 ارب انسان ایک ساتھ کہیں، چاہے وہ ٹکڑے ٹکڑے میں لوگ کہیں، لیکن وہ سب کی سن کے سب کا جواب تھا۔ کیسا گہرا تعلق۔ اور روزے کی برکت سے دیکھو کہ روزے میں کس نے روزے میں ہمیں جو ہے بھوکا رہنے پر آمادہ کیا، کس کی محبت تھی، کس کے حکم کا لحاظ تھا، کس کے حکم کی پابندی تھی۔ آج کوئی ہمیں کہہ کر بتائے پانی مت پیو، کیوں مت پیو بھائی؟ پئیں گے؟ نہیں پئیں گے تو زندہ کیسے رہے؟ 10 لوگ ہمارے سپورٹ میں، ارے بھائی پینے تو مارو گے کیا؟ اس کی شکر ہے، اس کا لیول ڈاؤن ہو جائے گا، اس کے پانی کی کمی آ جائے گی، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن روزے میں سب کہیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کے روزے کو قبول فرمائے اور آپ کو اللہ ہمت دے۔ ہم اور آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کی صحت برقرار رہے اور آپ جو ہے آسانی کے ساتھ روزہ رکھیں۔ یہ اللہ کا ہی تو تعلق ہے، یہ اللہ کی تو نسبت ہے کہ لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، خود ضمیر بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور ہمت بھی جو ہے اس کی تائید کر رہی ہے، اور شوق اندر سے آ رہا ہے۔ تو یہ تعلق مع اللہ جو ہوا ہے، اس تعلق مع اللہ کو لے کر فکر مند ہونا ہے۔ اب کسی سے تعلق ہو جاتا ہے تو اس تعلق کو نبھایا جاتا ہے، اور اس کو نبھانے کی سب سے بڑی شرط اور اس کو نبھانے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا تعلق جس سے ہے، ہم اس تعلق کی بنیاد پر اس کے مزاج، اس کی پسند اور ناپسند کو ڈیفائن کر کے اس کو ہم سامنے رکھیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک عام سی مثال دیتا ہوں محبت کی۔ کسی کو کسی سے محبت ہوئی اور محبت کی نسبت پہ تعلق ہوا، اب وہ عاشق اپنے معشوق کے مزاج کو پڑھ لے گا، اور ایک بار اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو کون سی چیز اچھی لگ رہی ہے، کون سی چیز اس کو پسند نہیں۔ اب وہ سچا عاشق اگر ہوگا تو وہ جان دے دے گا، لیکن اپنے معشوق کی ناپسند یا اس کی ناراضگی کا کام نہیں کرے گا کہ یار میرے معشوق کو پسند نہیں، وہ ذرا سے میں خواہ ناراض ہو جائے گی تو کہاں اس کو مناتے پھروں گی، اور چھوڑ کے چلے گئی تو کیا ہوگا۔ تو یہ تعلق کی نسبت سب سے پہلے یہ ڈیفائن کرے، سب سے پہلے یہ سوچے کہ کیا پسند ہے، کس سے راضی ہوگا، کس سے خوش ہوگا، اور کون سی چیز اس کو پسند نہیں ہے اور کس سے وہ ناراض ہو جائے گا۔ فوراً چھوڑیں اس کو اور فوراً اس کو کرنے والے بنے جو اس کو پسند۔ یہ تعلق کا نبھانا ہے۔ اپنے تعلق کے نبھانے کو دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب بلائے تو جانا ہے، اور کیا کس کام کا عاشق کے معشوق یاد کر رہا ہے اور وہ بلا رہا ہے اور وہ جا ہی نہیں رہا۔ عاشق تو وہ ہے کہ وہ بلاوا تو دور کی بات ہے، وہ انتظار میں ہی بیٹھا رہے، وہ اشاروں کا ہی انتظار کرے کہ کب اشارہ ملتا ہے، یا وہ اس وقت کا ہی انتظار کرے کہ کب جو ہے چلمن ہٹے گا اور کب جو ہے ونڈو پر آئے گا اور میں اس کا دیدار کروں گا، وہ اس کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ محبت بھی ہے، یہ نسبت بھی ہے، یہ تعلق بھی ہے۔ اگر وہ معشوق بلائے کہ آؤ آؤ آؤ، عاشق نہیں جائے تو پھر اس کی اس محبت میں اور اس کے اس تعلق میں کیا وزن ہے، کیا حقیقی۔ تو ہمیں تو اللہ سے جو تعلق ہوا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اس کے بلاوے کے انتظار کو تو چھوڑ، بلاوے کے منتظر رہنے کو تو چھوڑیے، ہم خود انتظار کریں کہ بھائی اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے گھر میں جانا ہے، اذان ہو رہی ہے اس سے پہلے جا رہے ہیں، اس کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ تو یہ تعلق مع اللہ ہوا ہے، اور یہی تعلق مع اللہ کو برقرار رکھنے کی تھوڑی سی بھی جستجو رہی وہ برقرار۔ اس کے بعد پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو اخلاص ہوا، پہلی چیز سمجھ گیا تعلق مع اللہ، ہم نے مانا ہے آپ کو تعلق اللہ سے ایک تعلق بن گیا ہے، ایک معاملہ جڑ گیا ہے، اپنے اپنے معیار پر جوڑیے اور نبھائیے جس کا جیسا جوڑا ہے۔ دوسری چیز ہوئی تھی اخلاص، اور اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں پیورٹی کو، کہ کسی بھی چیز کو مخلص کر دینا، بالکل خالص بنا دینا، کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی غیر کی عبادت اور بندگی کا کوئی ذرا سا بھی کسی کے اندر کوئی نشان بھی باقی نہیں، خالص اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ، اللہ کی بندگی کے، اللہ کے حکم کے آگے اور اللہ کی بندگی کے آگے اس پیورٹی میں کوئی داخل نہیں ہوگا، صرف کام اللہ کے لیے۔ یہ اخلاص، اور یہ اخلاص روزے سے ملا تھا کہ روزہ اللہ کے لیے رکھا، اور اسی کے لیے ہم نے روزے کو مختص کر دیا، نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ نہ کچھ۔ تو یہ اخلاص، اس اخلاص کو برقرار رکھنا ہے، ہر عمل میں ایسا ہی اخلاص رکھنا ہے۔ کوئی سے آپ کہنے نہیں جا رہے تھے میرا روزہ ہے، کوئی آپ سے پوچھنے نہیں آ رہا تھا آپ کا روزہ ہے، یہ پوچھ رہا تھا آپ سے روزہ، وہ تو اتفاقی طور پہ کوئی پوچھ لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کون پوچھنے آتا ہے، یا آپ کس کو بتانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ خوش ہیں۔ کوئی آپ سے دن بھر نہیں پوچھے، آپ کسی کو دن بھر نہیں بتائیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ روزہ رکھنے والے کو بعد میں جا کے ملال ہو جاتا ہے یار میں نے روزہ رکھا اور صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہا، تو مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں کسی نے، مجھ سے تو معلوم ہی نہیں کیا کسی نے، میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں، تو اس کو کبھی وہ جا کے وہ کبھی ایسا مایوس ہوا آخر میں روزہ افطار کرنے کے؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ روزہ اللہ کے لیے، اور اللہ تو جان رہا ہے نا، میں کسی کو بتا بھی دوں گا، کوئی مجھ سے پوچھ بھی لے گا اور میں بیچ میں ڈنڈی مار دوں گا تو کیا مطلب ہے؟ وہ شخص تھوڑی میرا رازدار بن سکتا، یا اس کو مکمل میرے بارے میں تھوڑی پتا ہے کہ اس نے رکھا ہے کیا نہیں رکھا، تو یہ تو اس کو بتانا بھی کوئی اہم نہیں ہے۔ تو اخلاص تھا روزے کا، اللہ کے لیے تھا، ہر عمل میں ہو جائے، چھوٹی سی چھوٹی چیز میں ہو جائے، یہ اخلاص ہمارا ہوا تھا۔ اگلی چیز جو تھی وہ عبادت تھی،
کہ ایک عبادت کا جو مزاج بنا ہے، ایک عبادت کی جو ترتیب بنی ہے، عبادت کا جو سلسلہ ہم نے پورا پلان کیا تھا کہ مجھے قرآن کی بھی تلاوت کرنی ہے، مجھے تسبیحات بھی پڑھنی ہے، مجھے تہجد بھی پڑھنی ہے، میں نے قیام اللیل شوق اور بشاعت کے ساتھ، حافظ صاحب مصلی پہ کھڑے ہو کے 1 سپارہ 1.5 سپارہ پڑھتے تھے اور آرام سے اطمینان سے کھڑے ہو کے میں قرآن کی لذت کا، اس کی حلاوت کا، اس کی نورانیت کا، اس کے اتار چڑھاؤ کا، اس کے لہجے کا اور اس کے تلفظ کا میں لطف لیتا تھا اور جھومتا تھا، پوری مسجد جھومتی تھی اور بالکل سکینت نازل ہوتی تھی، بالکل پن ڈراپ سائلنٹ، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی مزاج ادھر دماغ میں کوئی چیز آ رہی ہے، کھڑے ہیں 1.25 گھنٹے تک 1.5 گھنٹے تک اطمینان سے۔ وہ ایک سلسلہ جو قیام اللیل کا تراویح کا قرآن کو سننے کا پیدا ہوا تھا، ویسے ہی اب میں قرآن کے سماع کی اور قرآن کے سننے کی ترتیب کو قائم رکھوں گا کہ میں قرآن سنوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، میں نوافل پڑھوں گا اور ہر نماز میں جہاں میں نوافلوں کا بھی اہتمام، سنتوں کا بھی اہتمام، اس کو باقی رہوں، تسبیح کروں گا، تسبیح پڑھوں گا۔ تو یہ ایک عبادت کا جو ایک ہمارا ایک پورا کی پورا مزاج بنا تھا، پوری ترتیب بنی تھی، اس کو قائم رکھنا ہے۔ اب آپ کو یہ انتظار مت رہنا کہ اب آپ کو کوئی کہنے آئے گا، کوئی لینے آئے گا، پہلے بھی نہیں کہنے لینے آیا تھا، آپ نے خود نہیں کیا، اب آپ وہاں کر سکتے تھے اور ماشاءاللہ الحمدللہ پیٹ میں کچھ نہیں تھا، پانی کی پیاس بھی لگ رہی تھی، تب کر سکتے تھے، تو اب تو الحمدللہ آپ انرجیٹک ہیں، پیاس لگ گئی جا کے پانی پی کے آ گئے، کھانا کھا لیا، گرمی لگ رہی ہے جا کے اٹھ کر آئس کریم کھا لی، لسی پی لی، آپ روابضہ پی لیا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اب تو اور بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے، تو اب تو کرنا ہے۔ تو وہ عبادت کی جو ترتیب بنی ہے اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ کون کون سی ہو گئی؟ یہ حال ہے ہمارا، ماشاءاللہ یہ حال ہے۔ ابھی تو زیادہ وقت بھی نہیں ہوا ہے، میرے بتانے میں کمزوری ہے، اصل میں بتا نہیں پاتا صحیح سے، یا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں بیچ میں فارسی وارسی بول دیتا ہوں تو وہ سر کے اوپر سے چلی جاتی ہے، تو وہ پتہ ہی نہیں پڑتا۔ آپ کے پاس عذر ہے کہنے کو کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں صحیح طریقے سے بتاؤں، تو آپ لوگ ماشاءاللہ ذہین ترین لوگ جو نشاط اور بشاعت کے ساتھ سنتے ہیں، آپ کو کوتاہی میری ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ میں کمزور، آج میں اپنے بھائیوں کو بتا نہیں پایا، میری پکڑ نہ فرمائیے۔ میں نے ان کا اتنا قیمتی وقت، کوئی دکان چھوڑ کے آیا، کوئی گھر چھوڑ کے آیا، کوئی مصروفیت چھوڑ، اس کو میں نے ضائع کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نہیں سمجھا پایا صحیح، میں آپ کے دل میں نہیں اتار پائے۔ حقیقت تو متکلم کی کمزوری ہوتی ہے، کلام کرنے والے کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ سننے والے کے دل میں بات نہیں اتار، میری کمی، اللہ مجھے اس کمی کو پورا فرمائے، مجھے صحیح طور پہ آپ کو بتانے اور سمجھانے۔ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، تعلق مع اللہ، اخلاص، عبادت، اور چوتھی چیز اور لاسٹ سمجھ لیجئے کہ انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو مزاج بنا دو، ہے نا، جو بھوکوں کو دیکھ کر، جو روزے داروں کو، اصل میں تو وہ روزے داروں کو افطار کرانا اور روزے داروں کو کھانا کھلانا وہ مقصود تھا کہ ایک روزہ دار چونکہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اب اس بھوکے اور اس پیاسے کو افطار کرنے پہ مجھے اجر ملے گا، مجھے اللہ ثواب سے نوازے گا، اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، ڈھونڈ رہے ہیں افطار کرانے کے لیے، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں کہ کوئی روزہ دار ملے، راستے میں جاتے ہوئے کو پوچھ رہے ہیں افطار کے وقت آپ چلیے افطار کر لیجیے، آپ افطار کر، تو اصل میں وہ مزاج بنانا تھا کہ وہ روزے دار بھی بھوکا تھا، اب تجھے اس روح زمین پر، تیرے معاشرے میں، تیرے ارد گرد، تیری مسجد، تیرے محلے، تیرے پڑوس میں سینکڑوں بھوکے لوگ ملیں گے، جیسا تو روزے دار کو کھلانے اور پلانے پہ اجر و ثواب کا مستحق تھا اور اجر و ثواب کی تو امید کرتا تھا، وہ اللہ تجھے اس بھوکے اور پیاسے کو اب کھلانے پر بھی اسی اجر و ثواب سے نوازے۔ یہ ترتیب بنائی تھی، یہ مزاج بنایا تھا، یہ شوق پیدا کیا تھا، تو یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ خرچ کرنے کا جو مزاج بنا تھا، ڈھونڈ کے پیسہ دے رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کی اس ترتیب کو اب بھی برقرار رکھنا ہے، اب بھی برقرار رکھنا ہے، مال کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور مستحقین کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اب بھی خرچ کرنے کا مزاج ہمیں قائم اور باقی رکھنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو رمضان سے ملی ہیں، ان 4 چیزوں پر دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، ایک تعلق مع اللہ، دوسرا اخلاص ہے، تیسرا عبادت ہے، اور چوتھا انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔